الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وعلى اصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين وبعد. معزز ناظرین و مشاہدین، اللہ کے فضل و کرم سے باب الترغیب فی مکارم الاخلاق کی شروعات گزشتہ ہفتے ہوئی تھی. آج اس کی دوسری نشست ہے اور آج سے انشاءاللہ اس باب کے تحت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیثیں بیان کی ہیں ان حدیثوں کی شرح ہمارے شیخ محترم فرمائیں گے. اس سے پہلے کا درس تمہید کے طور پر تھا، مکارم اخلاق کی فضیلت، اس کی اہمیت پر تھا درس گزشتہ جو درس شیخ محترم نے دیا تھا. اور آج سے انشاءاللہ ڈائریکٹ جو حدیثیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں ان حدیثوں کی شیخ محترم شرح فرمائیں گے. شیخ محترم تشریف لا چکے ہیں. بس اس اعلان کے ساتھ کہ انشاءاللہ آنے والے جمعہ کو بھی ہمارا پروگرام 5 بجے سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق 6:30 بجے تک رہے گا، 1.5 گھنٹہ تقریباً انشاءاللہ کم و بیش، اور انڈیا کے ٹائم کے مطابق 7:30 بجے سے لے کر کے 9 بجے تک انشاءاللہ العزیز. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ خود شریک ہوں اور دوست احباب کو بھی شریک فرمائیں. اور میں شیخ محترم سے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ شیخ اپنے درس کا آغاز فرمائیں. ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے 5-6 منٹ کچھ تاخیر ہو گئی ہے، لیکن الحمدللہ مسئلہ حل کر لیا گیا. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے ساتھیوں کو جو اس پروگرام کو کامیاب کرنے میں بڑی محنت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اجر سے نوازے. میں شیخ محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ شیخ میں درس کا آغاز فرمائیں. اللہ تعالیٰ شیخ کی علم برکت عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم سیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قابل احترام فضیلۃ الشیخ مختار احمد مدنی حفظہ اللہ، موقر اہل علم، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، پچھلے درس میں ہم نے بلوغ المرام اس کتاب سے، جو حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس کا آخری حصہ کتاب الجامع، جس میں اخلاق سے متعلق، آداب سے متعلق احادیث ہے، اس میں جو 5واں حصہ ہے یا باب ہے وہ شروع کیا تھا. باب الترغیب فی مکارم الاخلاق، اعلیٰ اخلاق، شریفانہ اخلاق کی ترغیب کا بیان، اس کا باب. اور بطور مقدمہ اچھے اخلاق سے متعلق احادیث کا ہم نے مطالعہ کیا کہ اچھے اخلاق کی اسلام میں کیا فضیلت ہے، تاکہ ہم اپنی عبادات کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق کو بھی درست کریں. اس لیے کہ انسان کا اخلاق آخرت میں بہت قیمتی متاع ہے. آخرت کی نجات میں اچھے اخلاق کا بہت بڑا حصہ اور دخل ہے. مزید یہ کہ اچھے اخلاق اچھے ایمان کی، کامل ایمان کی، پختہ ایمان کی علامت بھی ہے. لہٰذا ایک انسان کو، ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے اور بندوں سے اپنے معاملے کو صحیح کرے اور اپنے اخلاق کی اصلاح کرے. آج سے ہم اس باب میں جو احادیث آئی ہیں ایک ایک کر کے ان حدیثوں کا مطالعہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ جو باتیں ان احادیث میں بیان کی گئی ہیں ہماری زندگی میں وہ چیزیں کتنی ہیں، اور اس بات کی فکر بھی کریں کہ کس طرح سے ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لائیں جن کی ترغیب دی گئی ہے، اور جن چیزوں کے بارے میں ڈرایا گیا ہے کیسے اپنے آپ کو ان سے بچانے والے بنے ہیں. پہلی حدیث ہے عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر
وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا متفق علیہ۔ یہ بہت ہی عظیم حدیث ہے جس میں بہت ساری باتیں علم کی بیان ہوئی ہیں، ایک ایک کر کے ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے حدیث کا ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بالصدق، تم سچائی کا اہتمام کرتے رہنا، فإن الصدق يهدي إلى البر، اس لیے کہ سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، بر کی طرف، نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ وإن البر يهدي إلى الجنة، اور نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے، یعنی سچائی نیکی تک لے جاتی ہے اور نیکی جنت تک لے جاتی ہے۔ وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، ایک انسان، ایک آدمی مسلسل سچ بولتا رہتا ہے اور سچ کی کوشش کرتا رہتا ہے، حتی یکتب عند اللہ صدیقا، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہ اللہ کے ہاں سچا صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، اور خبردار جھوٹ سے بچتے رہو، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اس لیے کہ جھوٹ گناہوں کی طرف، فجور کی طرف لے جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور فجور گناہ جہنم کی آگ کی طرف لے جاتے ہیں۔ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، ایک آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کی کوشش کرتا رہتا ہے، جھوٹ مشقت کے ساتھ اور کوشش اور محنت کے ساتھ بولتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اللہ کے ہاں کذاب، جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ بخاری میں حدیث نمبر 7188 اور مسلم میں حدیث نمبر 2668۔ اس حدیث میں سچائی کی فضیلت بیان ہوئی ہے اور ساتھ ہی اس کی نقیض یا اس کی ضد جھوٹ کی برائی بیان ہوئی ہے، اور اس کا انجام دنیا میں اور آخرت میں بتایا گیا ہے۔ سچائی کا ایک انجام، ایک جزا دنیا میں ہے اور ایک جزا آخرت میں ہے۔ عموماً تمام نیکیوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی جزا دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں اللہ کی طرف سے جزا کی شروعات ہوتی ہے اور آخرت میں جزا کی تکمیل ہوتی ہے، اس کو یاد رکھیں۔ اسی طرح سے گناہوں کا بھی معاملہ ہے، گناہ صرف آخرت میں وبال نہیں بنتا ہے، بلکہ گناہ کا ایک نقصان دنیاوی بھی ہوتا ہے، اور دنیا میں اس گناہ کی سزا کی شروعات ہوتی ہے۔ کبھی یہ سزا قلب کو ملتی ہے، کبھی یہ سزا جسم کو ملتی ہے، کبھی یہ سزا مالی اعتبار سے آتی ہے، کبھی کسی اور اعتبار سے آتی ہے، کبھی عزت کے اعتبار سے آتی ہے۔ تو گناہ کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے، لیکن یہ سزا شروعات ہوتی ہے۔ آخرت میں گناہ کی سزا مکمل طور پر انسان کو دی جائے گی۔ تو اس حدیث میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ نیکی اور برائی دونوں کا بدلہ دنیا اور آخرت دونوں میں ملتا ہے۔ آئیے حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں دو باتیں بیان ہوئی، سچائی اور جھوٹ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سورہ التوبہ آیت نمبر 119۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس میں کئی باتیں ہیں۔ پہلی بات بنیادی یہ ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ ہم سچوں کے ساتھ ہو جائیں، ظاہراً و باطناً، یعنی ہم بھی سچوں کے ساتھ موافقت میں ہو جائیں، ہم بھی سچے بن جائیں، ہم سچوں کی صحبت بھی اختیار کریں، جھوٹوں کی نہیں، اور سچے لوگ جس حق پر قائم ہیں ہم بھی اسی حق پر قائم ہونے والے بن جائیں، اس اعتبار سے ان کے ساتھ بن جائیں، تو ہم بھی سچوں میں ان کے سچ کی موافقت کرنے والے بن جائیں، اور
صحبت کے اعتبار سے بھی ہم جھوٹوں کے ساتھ ہونے کی بجائے ہم موافقت اور ساتھ دینے کے اعتبار سے سچوں کے ساتھ ہو جائیں، ہم سچائی کا ساتھ دینے والے بنے۔ لیکن یہاں پر ایک اور بات ہے جو اس سے پہلے ہے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے کون؟ سچے صحابہ ہیں جو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لائے ہوئے سچ کی موافقت میں کھڑے ہوئے، انہوں نے اس سچ کو قبول کیا اور حق کی سچی گواہی دی، منافقین کی طرح نہیں کہ ان کی گواہی جھوٹی تھی، جیسا کہ آگے آئے گا۔ ان کی گواہی سچی تھی، اور انہوں نے جب کہا کہ ہم ایمان لائے تو واقعی وہ ظاہراً و باطناً ایمان لانے والے بنے، اور اس ایمان کا حق بھی انہوں نے ادا کیا۔ اس اعتبار سے، ہر اعتبار سے وہ سچے تھے، ایمان کے اعتبار سے، قلب کی سطح پر، قول کی سطح پر، عمل کی سطح پر۔ تو ہمیں بتایا گیا، اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ تم ان کے ساتھ ہو جاؤ، تم ان کے ساتھ موافقت میں، مصاحبت میں ہو جاؤ جہاں تک تمہارے لیے ممکن ہے۔ دوسری چیز یہاں کہا گیا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سچائی پر ہونا، سچا بننا، اس کے لیے پہلے ضروری ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہو۔ تقوی کے بغیر ایک انسان سچا نہیں بن سکتا ہے۔ اللہ کا خوف ہی ہے جو ایک انسان کو نفع نقصان سے اوپر اٹھ کر سچائی پر قائم رہنے والا بناتا ہے۔ جب اللہ کا خوف دل سے نکل جاتا ہے تو زندگی جھوٹ پر قائم ہو جاتی ہے، انسان کے اقوال اور اس کے افعال باطل راہوں میں نکل جاتے ہیں۔ لہٰذا ایک انسان اگر حق پر قائم ہونا چاہتا ہے تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے مواخذے، اللہ کی پکڑ، اللہ تعالیٰ کے محاسبے کے ڈر کی وجہ سے آدمی سچائی پر قائم ہوتا ہے۔ جب اس کو کوئی پوچھنے والا ہے، اس کی بات کا سننے والا ہے، اس کے حال کا دیکھنے والا کوئی ہے، اور قیامت کے دن اس سے اس کا حساب لینے والا ہے، تبھی جا کر اس کی زندگی حق پر قائم ہو سکتی ہے۔ تو یہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک انسان سچا بنے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر اللہ کا خوف بھی ہو۔ جب اللہ کا خوف ہی نہ ہو تو آدمی بے لگام ہو جاتا ہے، پھر اس کے اقوال اور افعال باطل ہو جاتے ہیں، غلط راہوں پر چلنے والے بن جاتے ہیں۔ دوسری بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ سچائی کا ایک فائدہ دنیاوی یہ بھی ہے کہ ایک انسان جب سچ پر قائم ہوتا ہے تو اس کے دل میں سکون اور اطمینان ہوتا ہے۔ جھوٹی زندگی جینے والا سکون والی زندگی نہیں جیتا ہے، چاہے لوگ اس کی تعریف کر رہے ہوں۔ سچائی پر قائم رہنے والا انسان، چاہے لوگ اس کے خلاف ہوں، چاہے لوگ اس کے خلاف ہوں، اس کو اندرونی سکون ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دع ما یریبک الی ما لا یریبک، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، ایسی چیز کو چھوڑ کر جس میں شک ہو، ایسی چیز کو اپنا جس میں شک نہیں ہے۔ یعنی شک والے راستے پہ مت چل، یقین والے راستے پر چل۔ کیوں؟ فإن الصدق طمأنینہ وإن الکذب ریبہ، اس لیے کہ سچائی سراپا طمانینت، سچائی سراپا اطمینان ہوتی ہے، اور شک پورا کا پورا، یعنی جھوٹ پورا کا پورا شک والا ہوتا ہے، کھٹک پیدا کرنے والا ہوتا ہے۔ سچائی میں اطمینان ہوتا ہے اور جھوٹ میں بے اطمینانی ہوتی ہے۔ دل ہمیشہ کھٹکتا رہتا ہے دل میں کہ میں صحیح نہیں کر رہا ہوں، میں صحیح راستے پہ نہیں ہوں، میں حق پر نہیں ہوں۔ تو جھوٹ والا انسان کبھی اطمینان نہیں پاتا ہے، اور سچ انسان کو اطمینان دیتا ہے۔ آپ دیکھیے دنیا میں انسان چاہتا کیا ہے؟ اس کو سکون ملے۔ دنیا میں انسان سکون چاہتا ہے، سچائی کو چھوڑ کر انسان کبھی سکون نہیں پا سکتا ہے۔ اس کا قول، اس کا قلب اور اس کا قالب یہ حق پر اور سچائی کے راستے پر ہونا چاہیے۔ ہم سچ بات کو تسلیم کریں، ہماری زبان سے اس کی سچی گواہی ہو، ہماری زندگی اس اقرار کو سچا ثابت کرنے والی ہو، تب جا کر ہماری زندگی میں سکون اور اطمینان آتا ہے۔ مال جمع کرنے سے، دنیا کی زیب و زینت جمع کرنے سے، بڑا عہدہ اور بڑی شہرت دنیا کی پانے سے سکون مل جاتا ہے؟ نہیں۔ اب دنیا کے مالداروں کو اور بڑے بڑے، یعنی دنیا میں اونچے سمجھے جانے والے بہت سارے فلم سٹار ہوں، سپورٹس مین ہوں، یا سیاست داں ہوں، یا مالدار ہوں، بزنس مین ہوں، آپ ان کو دیکھیے،
اگر ان کی زندگی سچائی پر نہیں ہے، اگر وہ دھوکے والی زندگی جی رہے ہیں، تو کبھی ان کو سکون نصیب نہیں ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے، آپ دیکھیں ابن حجر رحمہ اللہ نے شروعات ہی باب کی اس سے کی، سچائی، زندگی میں سچائی آنا چاہیے، سچائی والی زندگی میں سکون ہوتا ہے، سچائی والی زندگی میں بھلائی آتی ہے، سچائی والی زندگی انسان کو جنت تک لے جاتی ہے۔ تو کہا حدیث میں کیا ہے، فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبَةٌ، کہ سچائی سراپا اطمینان ہوتی ہے، آدمی کو سکون اطمینان ملتا ہے جب اس کی زندگی میں سچائی ہوتی ہے، لیکن جھوٹ کھٹکتا رہتا ہے، کھٹک، کبھی دل کو اطمینان نہیں ہوتا ہے، دل ہمیشہ اس کے اندر ایک کھٹک پیدا ہوتی ہے، جیسے پاؤں میں کانٹا چبھا ہوا اور آدمی چل رہا ہو، کبھی سکون سے چل سکتا ہے وہ نہیں، ہر قدم اس کو تکلیف دے گا۔ اسی طرح سے جو آدمی جھوٹی زندگی جیتا ہے، باطل پر چلتا ہے، باطل کے راستے پر چلتا ہے، جھوٹ پر چلتا ہے، ایسا انسان اس کی ہر کروٹ اور ہر سانس اس کے دل میں کھٹک پیدا کرتی رہتی ہے، تو کبھی چین نہیں ملتا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد، ترمذی اور ابن حبان نے روایت کیا ہے، صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 3378، اور حدیث صحیح ہے۔ عربی زبان کے اعتبار سے صدق کے معنی کیا ہے؟ آپ کو تعجب ہوگا، اس میں خود پختگی کے معنی پائے جاتے ہیں۔ ابن فارس کہتے ہیں، جن کی کتاب مقاییس اللغہ بہت اچھی کتاب ہے، عربی زبان کی لغت ڈکشنری جس کو آپ کہتے ہیں، اس میں کہتے ہیں کہ صدقہ، صدق میں، سچائی میں 3 حرف ہیں، صاد، دال، قاف۔ کہتے ہیں کہ الصاد والدال والقاف اصل يدل على قوة في الشيء قولا وغيره۔ ابن فارس کہتے ہیں کہ صدق 3 حروف سے مل کے بنتا ہے، صاد، دال اور قاف۔ کہتے ہیں اصل يدل على قوة في الشيء، یہ اصل ہے جو کسی چیز میں قوت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ یہ لفظ قوت بتاتا ہے، صدق کے لفظ میں قوت ہے، قوت کے معنی اس میں پائے جاتے ہیں، چاہے وہ قوت قول کے اعتبار سے ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو۔ تو صدقہ یا صدق کا جو لفظ ہے، اس میں قوت، مضبوطی پائی جاتی ہے۔ من ذلک الصدق خلاف الکذب، اور کہتے ہیں اسی پر سے لفظ بنا ہوا ہے صدق، صدقہ سے لفظ بنا ہوا ہے صدق، خلاف الکذب، جو کذب یعنی جھوٹ کے برخلاف ہے۔ سمی لقوتہ فی نفسہ، صدق کو صدق اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر قوت ہوتی ہے، خود اس میں قوت ہوتی ہے۔ سچائی طاقتور ہوتی ہے، وہ بولنے والوں کی کثرت اور قلت سے اس کی طاقت بدلتی نہیں ہے، اس کو یاد رکھیں۔ حق حق ہوتا ہے، حق ماننے والوں کا محتاج نہیں ہوتا ہے، ماننے والے حق کے محتاج ہوتے ہیں اپنی قوت کے لیے۔ سچائی کسی کی محتاج نہیں ہوتی ہے، وہ زمانوں کے بدلنے سے بدلتی نہیں ہے، ماننے والوں کی کثرت کی وجہ سے اس کو طاقت ملتی ہے نہیں، اور نہ ماننے والوں کی وجہ سے، ماننے والوں کی کمی کی وجہ سے، انکار کرنے والوں کی وجہ سے سچائی کمزور نہیں ہوتی ہے۔ سورج آسمان میں چمک رہا ہے، روشن ہے، اگر لوگ نہ مانیں تو اس سے اس کی سچائی میں فرق نہیں پڑے گا، وہ اپنی جگہ، اس کی حقیقت، سچائی قائم رہے گی، لوگ نہیں مان کے اپنا نقصان کریں گے۔ تو سچائی میں قوت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ من ذلک الصدق خلاف الکذب سمی لقوته فی نفسہ، اس کی اپنی ذات میں قوت ہے۔ وَلِأَنَّ الْكَذِبَ لَا قُوَّةَ لَهُ هُوَ باطل، کہتے اور جھوٹ میں قوت نہیں ہوتی ہے، وہ باطل ہوتا ہے، جھوٹ میں قوت نہیں ہوتی، جھوٹ بولنے والے میں قوت نہیں ہوتی ہے۔ بہت سارے آپ دیکھیں گے سائیکالوجی کے ماہرین کہتے ہیں، آپ دیکھیے بچہ جب چھپاتا ہے اور جھوٹ بول رہا ہوتا ہے تو ہاتھ پیچھے کرتا ہے، چھپاتا ہے، نظریں نہیں ملاتا، نیچے دیکھتا ہے، منہ پہ ہاتھ رکھ کے بات کرتا ہے، زیادہ پل کے جھپکتا ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، باڈی لینگویج اس کی چینج ہو جاتی ہے، اس میں مضبوطی نہیں ہوتی ہے۔ سچائی میں ایک مضبوطی ہوتی ہے، جھوٹ میں ڈھیلا پن، کمزوری ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وَلِأَنَّ الْكَذِبَ لَا قُوَّةَ لَهُ هُوَ باطل، جھوٹ میں قوت نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کردار کی پختگی آپ میں پیدا ہو، مضبوطی آپ میں پیدا ہو، آپ کو بہت زیادہ مینجمنٹ کے اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے کورس کی ضرورت نہیں، سچائی زندگی میں جیسے آ جاتی ہے، سچائی کے ساتھ انسان کے کیریکٹر میں، اس کی بات میں، اس کی شخصیت میں قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ حق آ جائے، سچ آ جائے زندگی میں، اس کی زندگی میں اپنے آپ قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو کہا کہ وَلِأَنَّ الْكَذِبَ لَا قُوَّةَ لَهُ، جھوٹ میں قوت نہیں ہوتی ہے۔
सच्चाई में क़ुव्वत होती है। तो सदका या सिद्क, इसमें इसके माना में ही क़ुव्वत पाई जाती है, मजबूती उसमें पाई जाती है। मकाईसुल लुग़ा में ये बात इब्न फारिस ने कही है। शेख अब्दुल्ला अल फौजान कहते हैं कि वस्सिद्क़ु फ़िल इस्तिलाह हुवल इख़बारु अला वफ़्क़िल वाक़िअ। सच्चाई कहते किसको हैं इस्तिलाह में, उसकी टर्मिनोलॉजी के एतबार से उसके माना क्या है। अगर कोई कहता है कि उसने सच कहा तो सच का मतलब क्या होता है। कहते हैं कि वस्सिद्क़ु फ़िल इस्तिलाह हुवल इख़बारु अला वफ़्क़िल वाक़िअ। इस्तिलाह में सिद्क़ कहते हैं कि कोई ऐसी खबर देना जो वाक़े के मुताबिक हो। यानी जैसे कोई इंसान कहे कि सुबह हुई और वाकई सुबह हुई हो, सूरज डूब गया और सूरज डूबा हो, तो हकीकत के मुताबिक बोलना, खबर देना, इसको सिद्क़ कहते हैं। ऐसी खबर जो सच्चाई के मुताबिक हो, हकीकत के मुताबिक हो, उसको सिद्क़ कहते हैं। वहादा हुआ सिद्क़ुल लिसान, कहते हैं ये जुबान की सच्चाई है। वह हुआ अशहरु अनवाइ सिद्क़, और ये सच्चाई की मशहूर किस्मों में से किस्म है। यानी मालूम ये हुआ कि सच्चाई मुख्तलिफ एतबार से होती है, जुबान के एतबार से भी होती है। जैसा कि आम तौर से हम कहते हैं कि हाँ सच है, का मतलब उसने जो बोला वो सही है, हकीकत के मुताबिक है। कहते हैं कि वकील अस्सिद्क़ु अल इख़बारु बिमा युवाफ़िक़ुल एतिक़ाद। ये भी कहा गया है कि सच या सिद्क़ ऐसी खबर को कहते हैं कि जो इंसान के एतिक़ाद के मुवाफ़िक़ भी हो। कि आदमी सच्चा कब बनता है, जब वो सच्ची खबर को मान के उसकी खबर दे और उसका इकरार करे। जैसे कहते फ़क़ौलुल मुनाफ़िक़ी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हुवा सिद्क़ुन बिइतिबारिल मुख़बरि अन्हु लाकिन्नहु कज़िबुन बिइतिबारिल मुतकल्लिम। मिसाल के तौर पर आप देखें कि एक मुनाफिक है, वो आके कहता था कि हम मानते हैं आप अल्लाह के रसूल हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर मुनाफिकीन कहते थे कि हम मानते हैं, हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल। तो क्या ये खबर सच नहीं है? ये खबर सच है। तो खबर के एतबार से ये बात तो सही है, लेकिन खबर देने वाला, इकरार करने वाला, गवाही देने के एतबार से ये झूठ है। क्यों? इसलिए कि वो जुबान से बोलते थे लेकिन दिल से मानते नहीं थे। वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल नहीं मानते थे। तो बोल तो सही रहे हैं, लेकिन चूंकि वो खुद इस बात का एतकाद नहीं रखते, इसलिए अल्लाह ने उनको झूठा कहा। सोचिए, सच्ची खबर दे के भी वो झूठे करार पाए। क्यों? इसलिए कि उनके दिल में उसका एतकाद नहीं था। तो मालूम ये हुआ कि सच्ची खबर देने वाले के लिए ये भी जरूरी है कि उसको सच मानता हो, तब जाकर वो सच्चा करार पाएगा अल्लाह के पास। सिर्फ जुबान से सच बोलने से आदमी सच्चा नहीं हो जाता। लिहाजा यहाँ पर आप देखें, अल्लाह ताला फरमाते हैं वक़ौलुल मुनाफ़िक़ि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व सिद्क़ुन बिइतिबारिल मुख़बरि अन्हु लाकिन्नहु कज़िबुन बिइतिबारिल मुतकल्लिम। खबर के एतबार से तो ये सच है, बोलने वालों के एतबार से ये झूठ है, यानी ये झूठी गवाही है, मकबूल नहीं है। लिमुखालफ़तिही लिइतिक़ादिही, उनके एतकाद का इसके मुखालिफ होने की वजह से। वलिहादा सम्माहुमुल्लाहु काज़िबीन, इसीलिए अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन को सच्ची खबर, सच्ची गवाही देने के बावजूद काज़िब कहा, झूठे कहा। फी क़ौलिही तआला इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह। ए नबी, जब ये मुनाफिकीन आपके पास आते हैं तो कहते हैं हम इस बात की गवाही देते हैं कि ए मोहम्मद आप अल्लाह के रसूल हो। मुनाफिकीन गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हो। वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु, अल्लाह खूब जानता है कि आप अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह खूब जानता है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्लाह के रसूल हैं। वल्लाहु यशहदु, लेकिन अल्लाह ताला खुद इस बात की गवाही देता है। वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकादिबून, अल्लाह ताला इस बात की गवाही देता है कि ये मुनाफिकीन झूठे हैं। गवाही सच्ची दे रहे हैं, लेकिन अल्लाह गवाही दे रहा है कि ये झूठे हैं। क्यों? इसलिए कि वो गवाही तो सच्ची दे रहे हैं, लेकिन खुद उनके दिलों में इस गवाही के सच होने का एतकाद नहीं है। तो कभी ऐसा भी होता है कि इंसान सच्ची गवाही दे के भी झूठा होता है। क्यों? इसलिए कि वो उसको नहीं मानता है। लिहाजा जरूरी है कि एक इंसान जब सच बात जुबान से कहे तो दिल के यकीन के साथ भी कहे।
حق کو دل کے یقین کے ساتھ بولنا انسان کو اہل حق میں سے بناتا ہے، ورنہ نہیں۔ اگر اس کے دل میں اعتقاد نہیں ہے، شک ہے، یقین نہیں ہے، تو اہل حق میں سے نہیں ہوا، چاہے زبان سے حق بول رہا ہو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ سورہ المنافقون کی آیت نمبر 1 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سچی گواہی دینے کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ایک انسان اس کا یقین بھی رکھتا ہو، اس کو دل سے سچ مانتا ہو۔ منحۃ العلام میں جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 314 پر شیخ عبداللہ الفوزان نے بات کی، دیکھیں کتنی گہری بات ہے کہ بعض اوقات آدمی سچ بول کے بھی سچا نہیں ہوتا، جھوٹا ہوتا۔ کتنی بدقسمتی ہے کہ سچ بول کے بھی انسان اللہ گواہی دے کے جھوٹا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ صرف زبان کا اقرار کافی نہیں، دل کا یقین بھی ضروری ہے، دل کا یقین بھی ضروری ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ سچ صرف قول میں نہیں ہوتا ہے، سچ دل میں بھی ہوتا ہے، زبان پر بھی ہوتا ہے، اور عمل میں بھی ہوتا ہے۔ کیسے؟ شیخ محمد ابن صالح ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قولہ علیکم بالصدق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم سچ کو لازم پکڑو، تم سچ کا اہتمام کرو، سچائی کا اہتمام کرو۔ کہتے ہیں الصدق فی العقیدہ، الصدق فی القول، الصدق فی العمل۔ سچائی کے 3 مرحلے یا 3 مراتب ہیں۔ ایک کہتے ہیں کہ صدق، سچائی عقیدے میں بھی ہوتی ہے، سچائی قول میں بھی ہوتی ہے، اور سچائی عمل میں بھی ہوتی ہے۔ انسان اگر سچا بننا چاہتا ہے تو اس کو 3 لیولز پر سچا بننا پڑے گا، دل کا سچا، زبان کا سچا، عمل کا سچا۔ کہتے فہو شامل لہذه الاقسام الثلاثہ، کہ صدق میں جو حکم دیا گیا ہے سچ کا اہتمام کرو، کہتے ہیں کہ تینوں اعتبار سے حکم ہے، عقیدے میں، قول میں، عمل میں سچے بنو۔ کہتے ہیں کہ اب دیکھیے 3 اعتبار سے کیا کیا ہے۔ کہتے ہیں الصدق فی العقیدۃ هو اخلاص العبادۃ للہ وحدہ والبعد عن الشرک خفیہ وجلیہ۔ کہتے ہیں کہ عقیدے میں سچا ہونا کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ عقیدے میں سچا ہونا یہ ہے، دل کا سچا ہونا یہ ہے کہ ایک انسان اپنی عبادات میں خالص اللہ تعالی کو چاہے، اپنی عبادات قلب کی سطح پر اللہ کے لیے خالص کرے، دل میں اخلاص ہو۔ ورنہ جھوٹا ہے یہ آدمی، ظاہراً لوگوں کے سامنے اللہ کے آگے جھک رہا ہے، لیکن دل کسی اور سے چاہتا ہے کہ اس کی تعریف ملے، یا دل یہ چاہتا ہے کہ فلاں دنیا کا مفاد اس کو ملے، تو یہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے لیکن دل اللہ سے نہیں کسی اور سے چاہتا ہے، تو یہ دل کا جھوٹا ہے۔ عقیدے میں سچائی یہ ہے کہ ایک آدمی خالص اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے ساتھ اس کی عبادت میں شریک نہ کرے، اور والبعد عن الشرک خفیہ وجلیہ، وہ شرک سے دور ہو جائے، چاہے وہ شرک خفی ہو یا جلی ہو، یعنی بت کی عبادت کرنا ہے شرک جلی، اور اللہ کی عبادت کرنا، نماز پڑھنا، لیکن نماز پڑھ کے لوگوں کی تعریف چاہنا، یہ شرک خفی ہے، چھپا ہوا شرک کی دکھتا نہیں ہے، دیکھنے والا ہے سمجھے گا نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، دل میں وہ کسی اور کی تعریف چاہتا ہے، تو یہ شرک خفی ہے، چھپا ہوا شرک۔ جلی دکھائی دینے والا شرک، بت کے آگے جھک رہا ہے۔ تو کہا کہ دل کا صدق یہ ہے کہ ایک انسان عقیدے کا، یعنی صدق عقیدے میں سچائی یہ ہے کہ وہ سچ مچ میں اللہ کا بندہ ہو، دکھنے میں اللہ کا بندہ اور اندر سے اللہ کا بندہ نہیں، ایسا نہیں، اس کے عقیدے میں سچائی ہو، اس کی عبادت میں بندگی میں سچائی ہو، وہ سچا بندہ ہو اللہ کا۔ 2، اور اسی طرح سے کہتے ہیں پہلا وَكَذَلِكَ اتِّبَاعُ السَّلَفِ بِمَا يَجِبُ لِلَّهِ تَعَالَى مِنَ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ، اور اسی طرح سے عقیدے کی سچائی میں یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کے اسماء و صفات میں سلف نے جس چیز کو بتایا ہے، جو اللہ کے لیے جو صفات اور اسماء لازم ہے کہ مانے، اس کا بھی اس کی پیروی کرے، یعنی اللہ کے بارے میں ان اسماء و صفات کا اعتقاد رکھیں جو اللہ کی شان کے مطابق ہے، جو ثابت ہے، جس پر سلف تھے، سلف کے عقیدے کے مطابق اللہ کے اسماء و صفات کا اعتقاد اور اقرار کرے، اس کی پیروی کرے، سلف کے راستے کی پیروی کرے، یہ عقیدے میں صدق ہے کہ اللہ کی عبادت
اور اللہ کے اسماء و صفات کا اعتقاد۔ نمبر 2 کہتے کہ الصدق فی الفعل، عمل میں صدق کیا ہے، عمل میں سچائی کیا ہے؟ کہتے ہیں ان یکون مطابقا لما جاءت به الشریعہ، ایک انسان کا عمل میں سچا ہونا یہ ہے کہ اس کا عمل اللہ کی شریعت کے مطابق ہو۔ وہ حق کب ہوگا؟ جب اللہ کی طرف سے آئے ہوئے حق کے مطابق ہو، تو اس کا عمل سچا تب ہوگا، حق پر تب ہوگا جب اللہ کی طرف سے آئی ہوئی شریعت کے مطابق اس کا عمل ہو، شیطان کے بتائے ہوئے طریقے سے، سماج کے بنائے ہوئے رسم و رواج یا عقل کی اپج نہیں ہو، بلکہ وہ شریعت کے مطابق ہو، تب جا کر اس کا عمل سچا ہوگا۔ 3 الصدق فی القول، قول میں سچائی کیا ہے؟ کہتے ان یکون مطابقا للواقع، قول میں سچائی یہ ہے کہ وہ واقع کے مطابق ہو، جو ہے اس کے مطابق ہو، دن ہے تو ہاں دن ہے، رات ہے تو رات ہے، حق ہے تو حق ہے، باطل ہے تو بات، جو زبان سے بول رہا ہے وہ حقیقت کے مطابق ہو، تو یہ زبان کا سچ ہے۔ اذا حدث عن شیء حدث عن امر واقع لا يتغیر، جب وہ کسی چیز کے بارے میں بولے تو ایسی چیز کے بارے میں بولے جو واقعی ہے، اس کی بات اس سے بدلی بھی نہ ہو، حق کے مطابق بولے۔ تو عقیدے میں بھی سچ ہوتا ہے، عمل میں بھی سچ ہوتا ہے، اور قول میں سچ ہوتا ہے۔ عقیدے میں سچ یہ ہے کہ اللہ کا سچا بندہ ہو اور اللہ کے بارے میں اس کا عقیدہ صحیح ہو، اور عمل کے مطابق، عمل کا سچا یہ ہے کہ اللہ کی شریعت کے مطابق اس کا عمل ہو۔ قول کا سچا ہونا یہ ہے کہ انسان کا قول حق کے مطابق ہو، چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو یا دنیوی اعتبار سے ہو۔ یہ نہیں کہ کوئی آدمی، فلاں آدمی، کوئی آدمی کہے کہ میں ابھی گاڑی پر ہوں، ٹریفک میں پھنسا ہوا ہوں، حالانکہ وہ گھر پہ ہو، تو یہ جھوٹ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا قول حقیقت کے مطابق نہیں ہے۔ ہاں اگر واقعی وہ ٹریفک میں پھنسا تھا، کہا کہ میں بس راستے میں ہوں، ٹریفک میں پھنسا ہوا اور آپ کی طرف ہی آ رہا ہوں، یہ آدمی سچا ہے۔ کیوں؟ اس کی بات حقیقت کے مطابق ہے، ورنہ جھوٹ ہے، ورنہ جھوٹ ہے۔ تو یہ فتح ذی الجلال والاکرام جو بلوغ المرام کی شرح ہے، اس میں جلد 6 صفحہ نمبر 418 پر شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بات کہی ہے۔ ایک اور بات شیخ صالح الفوزان کہتے تھے کہ علماء جو بات بتاتے ہیں بہت مفید ہوتی ہے، قرآن و سنت میں غور کر کے جب وہ کوئی بات بتاتے ہیں تو بہت ہی اس میں ہمارے لیے نفع ہوتا ہے، اس کو گہرائی کے ساتھ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سرسری طور پر احادیث کو پڑھ جانا یہ کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے اس سے فائدہ ضرور ہوتا ہے، موٹے موٹے معنی انسان کو معلوم ہو، لیکن حدیث میں کیا ہے؟ حدیث میں یہ ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی گہری سمجھ عطا فرماتا ہے، سرسری نہیں۔ معلومہ کہ دین کی گہری سمجھ ملنا یہ خیر ہے اللہ کی طرف سے، یہ اصل مطلوب ہے، بلکہ حفظ علم کا مقصود بھی فہم علم ہے۔ شیخ صالح الفوزان کہتے ہیں وَالصِّدْقُ يَكُونُ مع اللہ، اب ایک دوسرے پہلو سے، وہاں قلب، بدن اور قول، اس اعتبار سے ہم نے دیکھا عقیدے میں، عمل میں اور قول میں۔ اب ایک دوسرے اعتبار سے آپ دیکھیے سچائی، اللہ کے ساتھ سچا، بندوں کے ساتھ سچا، سچائی اس اعتبار سے بھی ہوتی ہے۔ سچائی کے 2 پہلو ایسے بھی ہیں کہ کس کی طرف اس کا تعلق ہے۔ کہتے ہیں وَالصِّدْقُ يَكُونُ مع اللہ جل وعلا فیما بین العبد وربہ، کہتے ہیں کہ سچائی اللہ کے معاملے میں بھی ہوتی ہے، اللہ کے ساتھ بھی ہوتی ہے، جو اللہ اور بندے کے درمیان کا معاملہ ہے، بإصلاح النیت وحسن العبادت والتزام طاعت اللہ وترک معصیت اللہ، کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ بندہ سچا ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ بندے کا سچا ہونا یہ ہے کہ وہ اپنی نیت کی اصلاح کرے، ریاکاری سے اپنی نیت کو پاک کرے، اللہ کے لیے عمل کرنے والا ہو، وہ حسن العبادہ، اور اللہ کی عبادت بہترین طور پر کرے، بوجھ سمجھ کے زبردستی کی عبادت نہیں ہو، جیسے منافقین کسی طرح سے کسمساتے ہوئے اٹھتے تھے اور بس نماز پڑھ دیتے تھے، نہیں، بلکہ واقعی انسان اللہ کی محبت، اس کے خوف، اس کی تعظیم کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے۔ یدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، کہ اللہ کی رغبت اور اللہ کے خوف اور اللہ کی تعظیم کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے والا ہو۔ تو
حسن عبادت اس کی زندگی میں ہو، اچھے سے عبادت کرنے والا، اور والتزام طاعت اللہ و ترک معصیتہ، اور اس کی زندگی میں اللہ کی فرما برداری کا اہتمام ہو اور اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے بچنے کا اہتمام ہو، اللہ کی نافرمانی والے کام چھوڑتا ہو، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ سچا ہے، یہ سچ مجھے اللہ کا بندہ ہے، یہ اللہ کے حکموں کے تابع ہے، اور وہ اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کرتا ہے، وہ اس مقصد کے مطابق جی رہا ہے جس کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، واقعی وہ اللہ کا بندہ ہے۔ اب دوسرا پہلو کیا ہے؟ وَيَكُونُ الصِّدْقُ أَيْضًا مَعَ النَّاسِ، کہتے ہیں کہ سچائی بندوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے، ایک انسان کا معاملہ بندوں کے ساتھ بھی سچ پر مبنی ہو، سچائی پر مبنی ہو، جھوٹا ریلیشن نہیں ہو، اس کا دھوکے والا ریلیشن نہیں ہو، بلکہ سچائی والا ہو، اس کے تعلقات میں صداقت ہو، لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات میں صداقت ہو۔ کہتے ہیں وَيَكُونُ الصِّدْقُ أَيْضًا مَعَ النَّاسِ فِي حُسْنِ التَّعَامُلِ وَتَحَمُّلِ الْأَذَى وَبَذْلِ الْخَيْرِ، کہ اس کا معاملہ بندوں کے ساتھ بھی سچا ہو، لوگوں کے ساتھ اچھے تعامل میں، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرے اور ان کی تکلیف کو برداشت کرے، اور ان کے ساتھ ان پر اپنی طرف سے جو اس کے پاس خیر ہے ان پر خرچ کرے، اس میں لوگوں کے ساتھ اس کا معاملہ سچا ہو، بندوں کا خیر خواہ ہو، بندوں کا بھلا چاہنے والا ہو، یہ نہ ہو کہ لوگوں کے سامنے تو اچھا ہو، دل میں اس کے لیے کھوٹ ہو، لوگوں کے لیے کھوٹ، یہ جھوٹ ہے۔ وہ لوگوں سے کہے السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمت تم پر ہو، اور برکات ہو، اللہ کی طرف سے تم پر برکتیں نازل ہوں، لیکن دل میں اس کے کیا ہو؟ نہیں، تو تباہ ہو جائے، تو برباد ہو جائے، تیری تجارت ختم ہو جائے، تو مجھ سے پیچھے ہو جائے اور تیرا نقصان ہو جائے، تو ذلیل ہو جائے، تو تیرے اوپر سلامتی نہیں ہو، اس کا برا چاہتا ہو، یہ جھوٹا معاملہ ہے۔ زبان سے تو بول رہا ہے سلامتی کی، رحمت کی، برکت کی دعا کر رہا ہے، لیکن دل میں اس کے لیے کیا ہے؟ دل میں کھوٹ ہے، اس کی سلامتی نہیں چاہتا ہے، اس کے لیے برکت نہیں، اس کے لیے رحمت نہیں چاہتا ہے، دنیا میں اس کا برا چاہتا ہے۔ تو آپ دیکھیے اس کا معاملہ بندوں کے ساتھ صحیح ہے؟ نہیں، اس کا معاملہ غلط ہے بندوں کے ساتھ۔ تو بندوں کے ساتھ معاملہ سچا ہونا یہ ہے کہ ایک انسان ان کے ساتھ اچھا معاملہ خود کرے، ان کی تکلیف کو برداشت کرے، ان کے اوپر اپنی طرف سے جو بھی خیر ہے وہ خرچ کرے، اور اس کے ظاہر اور باطن ان کے لیے خیر خواہی ہو، یہ سچا معاملہ ہے۔ تسہیل الالمام میں یہ بات شیخ صالح الفوزان نے کہی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ قول میں، عمل میں صدق ہوتا ہے، قول کے علاوہ بھی صدق ہوتا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، سورہ الاحزاب میں آیت نمبر 70 میں اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی بات کہو، قولا سدیدا، سیدھی بات ہو، ٹیڑھا پن اس میں نہ ہو، وہ سیدھی بات ہو، صاف ستھری بات، لچک گما پھرا کے الٹا سیدھا کر کے اس کو بگاڑ کے اس میں اپنی طرف سے رنگ ملا کے نہیں، سیدھی بات، فیکٹس ہو، سچائی اس کے اندر ہو، اس میں کوئی دائیں بائیں میلان نہیں ہو، اس کے اندر یہاں وہاں مڑنے والی بات نہیں ہو، تیر کی طرح سیدھی بات ہو، ایک دم اسٹریٹ فارورڈ بات ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ وہاں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ سے پہلے بھی تھا اللہ سے ڈرو، یہاں سیدھی بات کہو جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو، اس سے پہلے بھی کیا کہا؟ اللہ سے ڈرو۔ معلوم یہ ہوا کہ سچائی کا منبع تقویٰ ہوتا ہے، تقویٰ اگر زندگی سے نکل جائے، زبان جھوٹ بولتی ہے اور زندگی میں اعمال باطل والے آ جاتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قول کے اعتبار سے کہا قولوا قولا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، سیدھی سیدھی بات کہو۔ عمل میں بھی سچائی ہوتی ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، ایمان والوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اس کو سچا ثابت کر دیا۔ صدقوا، اپنے عہد سے جو اللہ سے انہوں نے کیا تھا، جو اللہ سے وعدہ کیا تھا، اس وعدے میں وہ سچے ثابت ہوئے، انہوں نے اس وعدے کو سچا کیا، پورا کیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی نظر پوری کر لی،
اللہ کے لیے ہم موقع آیا تو جان بھی دیں گے۔ جو انہوں نے دعویٰ کیا تھا، جو انہوں نے دل کا پکا ارادہ کیا تھا، گویا کی نظر تھی، اس کو پورا کر لیا اور وہ شہید ہو گئے، اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور ان میں سے بعض ابھی انتظار میں ہیں، ابھی وہ قتل نہیں ہوئے اللہ کی راہ میں، ابھی انتظار ہی میں ہے کہ ابھی نہیں تو آگے۔ تو وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، انہوں نے اپنے عہد کو تبدیل نہیں کیا، اپنے حال کو بدلا نہیں، اپنے ارادوں کو بدلا نہیں۔ تو یہ جو آیت ہے سورہ احزاب آیت نمبر 23، یہاں اللہ نے فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد اللہ علیہ، اللہ سے جو عہد کیا زبانی، اس کو اپنے عمل سے سچا کر دکھایا، اس میں سچے اترے۔ معلوم ہے کہ جو دعویٰ انسان زبان سے کرتا ہے، ضروری ہے کہ اس کا عمل اس کی موافقت کرے، تب جا کر عمل میں وہ سچا ثابت ہوتا ہے، حقیقت میں وہ اللہ کے ہاں سچا ثابت ہوتا ہے۔ ورنہ آدمی وعدے کر دے، دعوے کرے اور عمل اس کے خلاف ہو تو اپنے دعووں میں سچا نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے دعووں میں دعویٰ کرنے کے باوجود، وعدہ کرنے کے باوجود جھوٹا ثابت ہوتا ہے۔ معلوم ہے کہ عمل کا دعووں کے، وعدوں کے، قول کے موافق ہونا ضروری ہے، یہ عمل میں سچائی ہے کہ آدمی جو بولے اسی کے مطابق کرے بھی۔ اس تعلق سے امام البغوی فرماتے ہیں کہ مطلب کیا ہے، کہا کہ صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، اللہ سے جو عہد انہوں نے کیا، معاہدہ کیا، یعنی اللہ سے جو پکا وعدہ انہوں نے کیا اس کو سچا کر دکھایا۔ کا مطلب کیا ہے، کہتے کہ ایقاموا بما عاہد اللہ علیہ ووفوا بہ، اللہ سے جو عہد کیا تھا اس پر قائم رہے، عہد کر کے پلٹے نہیں، بات بدل نہیں دی، بلکہ اس عہد کو نہ صرف اس پر قائم رہے بلکہ اس کو پورا بھی کیا، وعدہ وفا کیا، اللہ سے جو عہد کیا اس کو پورا کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سچائی عمل سے بھی ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان جس بات کا اقرار کرے ایمان کی سطح پر، یا اللہ سے جو عہد کرے، وعدہ کرے، اس کو پورا بھی کرے، تب جا کر آدمی سچا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے، طلحہ ابن عبید اللہ کہتے ہیں ان اعرابیا جاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائر الراس، ایک دیہاتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، بال بالکل بکھرے ہوئے تھے۔ فقال یا رسول اللہ، یعنی لمبا سفر کر کے آیا تھا، ظاہر بات ہے۔ فقال یا رسول اللہ اخبرنی ماذا فرض اللہ علی من الصلاۃ، کہ اللہ کے رسول مجھے یہ تو بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے نمازوں میں سے مجھ پر کیا فرض کیا ہے، نماز کتنی فرض ہے مجھ پر بتائیے۔ وہ مسلمان تھا اس لیے کہا یا رسول اللہ۔ فقال الصلوات الخمس الا ان تطوع شیئا، 5 نمازیں، ہاں اگر تو چاہے تو نفل زیادہ پڑھ سکتا ہے لیکن فرض 5 نمازیں ہیں۔ فقال اخبرنی ما فرض اللہ علی من الصیام، کہا کہ بتائیے اللہ تعالیٰ نے روزوں میں سے مجھ پر کتنا فرض کیا ہے۔ فقال شہر رمضان الا ان تطوع شیئا، رمضان کے روزے تجھ پر فرض ہیں، ہاں مگر یہ کہ تو اپنی طرف سے نوافل بھی رکھے، وہ تیری مرضی، لیکن فرض کیا ہے، رمضان۔ فقال اخبرنی بما فرض اللہ علی من الزکاۃ، کہ مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ میں مجھ پر کیا فرض کیا ہے۔ فقال فاخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرائع الاسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو زکوٰۃ میں جو تفصیلات تھی شرعی وہ بتائیں، کون سے جانور میں، کون سی مال میں، کس میں، سونے پر، چاندی، تفصیل بتائی کہ مال میں کتنی زکوٰۃ ہے، تو تفاصیل بتائیں اس کو شریعت کی۔ قال والذی اکرمک، اس آدمی نے کیا کہا، والذی اکرمک، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو شرف بخشا، نبوت کا، رسالت کا، آپ کا اکرام کیا، آپ کو اتنا اونچا مقام دیا، اس اللہ کی قسم، والذی اکرمک لا اتطوع شیئا ولا انقص مما فرض اللہ علی شیئا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کا اکرام کیا، آپ کو شرف بخشا، آپ کو نوازا، میں نوافل میں سے کچھ بھی اہتمام نہیں کروں گا اور فرائض میں کوئی کمی نہیں کروں گا، جو اللہ نے مجھ پر فرض کیا ہے اس میں سے کوئی کمی نہیں کروں گا، فرض میں گھٹاؤں گا نہیں، نفل میں بڑھاؤں گا نہیں، نفل نہیں فرض لیکن پورے پورے پڑھوں گا، اس میں کوئی کمی نہیں کروں گا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلح،
अफलह इन सदका, ये कामयाब हो गया अगर सच्चा है। इन सदका, अगर इसने सच कहा तो ये क्या है, ये कामयाब हो गया। औ दखल अल जन्नत इन सदका, या ये जन्नत में दाखिल होगा अगर सच्चा है। यानी अगर ये फ्यूचर के हिसाब से कह रहा है ना, आदमी क्या कह रहा है कि मैं इसमें नवाफिल तो नहीं पढ़ूंगा क्योंकि फर्ज है नहीं, लेकिन फराज में कमी नहीं करूंगा। अगर ये अपनी बात में सच्चा है और इसका एहतमाम करे जो बोल रहा है तो ये कामयाब हो गया। मालूम ये हुआ कि आदमी जुबान से एक चीज बोल रहा है और अगर उसका एहतमाम कर ले अपनी जिंदगी में तो ऐसा क्योंकि उसका कौल मुस्तकबल के एतबार से था, हाल के एतबार से नहीं। तो अगर ये अपनी बात में सच्चा है, यानी इसने जो बोल रहा है वो किया, तो ये कामयाब हो गया। मालूम हुआ कि इंसान जो दावा करता है या जो वादा करता है, जो अलानिया कहता है कि मैं ऐसा करूंगा, अगर वो ऐसा करे तो फिर वो आदमी सच्चा साबित होता है, वरना नहीं। फलयअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। अल्लाह की तरफ से आजमाइश आएगी, फिर उस आजमाइश में जो टिका रहा वो सच्चा साबित हो जाएगा इकरार ईमान में, और जो फिसल गया, जो लुढ़क गया, जो सीधे रास्ते से हट गया, वो झूठा साबित होगा। तो अल्लाह हर एक को आजमाएगा। आजमाइश में ईमान के जुबानी इकरार पर अमली क़ियाम इंसान को सच्चा साबित करेगा, वरना झूठा। तो ये बुखारी की हदीस है जो मैंने जिक्र की, किताबुल ईमान हदीस नंबर 1891 और मुस्लिम किताबुल ईमान हदीस नंबर 11, आप इसमें देख सकते हैं। यहाँ एक बात हदीस में क्या है, अलैकुम बिस्सिद्क़ फ़इन्न सिद्क़ यहदी इलल बिर्र व इन्नल बिर्र यहदी इलल जन्नह। सच्चाई का एहतमाम करो, इसलिए कि सच्चाई नेकी तक ले जाती है और नेकी जन्नत तक ले जाती है। इसमें एक बहुत बड़ी बात बयान हुई है। शेख अब्दुल्लाह अल फौजान कहते हैं, वमिन समरात सिद्क़ी अन्न सिद्क़ फिल अक़वाली वसीलतुन लिसिद्क़ फिल अफ़आल। कहते हैं कि इस हदीस के फवायद में से, इल्मी फ़ायदा इस हदीस से हमको ये मिलता है, एक बहुत ही हिकमत की बात, फ़िक़्ह की बात हमको ये मिलती है कि अक़वाल में सच्चाई अफ़आल में सच्चाई तक ले जाती है। यानी एक आदमी जब ज़ुबान में सच्चा होता है, झूठ से बचता है, तो उसकी ज़िंदगी में भी सच्चाई आने लगती है, उसके अमाल भी बातिल से हटकर हक पर होने लगते हैं, उसकी ज़िंदगी में भी सही अमल आने लगता है। जब ज़ुबान के आदमी इस्लाह कर लेता है तो उसके अमल की इस्लाह भी धीरे धीरे होने लगती है। इसलिए क्या कहा कि आदमी सच्चाई नेकी तक ले जाती है। तो मालूम हुआ कि एक इंसान जब सच बोलने लगता है तो फिर वो नेक बनने लगता है। तो मालूम हुआ कि ज़िंदगी की इस्लाह का एक रास्ता ये भी है कि आदमी अपने आमाल की इस्लाह के लिए अपनी ज़ुबान की इस्लाह करने वाला बन जाए, ज़ुबान सही बोले, उसकी सच का एहतमाम करे, तो उसकी ज़िंदगी में भी सुधार आएगा। क्यों? दलील क्या है? कहते हैं कि इन अन्न सिद्क़ फिल अक़वाली वसीलतुन लिस्सिद्क़ फिल अफ़आली वस्सलाह फिल अहवाल। और उसके हालात भी अच्छे होने लगते हैं, यानी उसके क़ल्ब के, उसके वजूद के हालात जो हैं अच्छे हो जाते हैं। क़ाल तआला, दलील क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम। सूरह अल अहज़ाब में आयत नंबर 70 जो हमने अभी इससे पहले भी देखी, अल्लाह ने क्या फरमाया, ए ईमान वालो, आप देखिए तरतीब क्या है, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सीधी सीधी बात कहो, यानी सच्ची बात कहो, हक बात कहो, गोलमोल बात, टेढ़ी मेढ़ी बात, झूठ धोखा नहीं, मक्र फरेब नहीं, सीधी बात कहो, सच्चाई पर मबनी बात करो, हक बात करो। क्या होगा? युस्लिह लकुम अमालकुम, अल्लाह तुम्हारे आमाल की भी इस्लाह करेगा। तुम अपनी जुबान की इस्लाह करो, अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल की इस्लाह करेगा। तुम अपनी जुबान में, अपने अक़वाल में सुधार लाओ, अल्लाह ताला तुम्हारे अफ़आल में सुधार लाएगा। युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, और जो कुछ भी कोताही, गलती, गुनाह तुमसे हो जाएंगे, अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत कर देगा। मालूम हुआ कि ज़िंदगी में सुधार लाने के लिए ज़ुबान का सुधार एक बहुत अच्छा और उम्दा ज़रिया है। अगर इंसान चाहता है कि अच्छा बने, अब देखिए, एक झूठ कई झूठ ले आता है,
اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے آدمی کئی اور غلط حرکتیں کرتا ہے، تو اس کی زندگی میں برائیاں آتی چلی جاتی ہیں۔ ایک جھوٹ کبھی بانج نہیں ہوتا ہے، جھوٹ سے جھوٹ پیدا ہوتے ہیں، اس کی اولاد ہوتی، بڑی فیملی ہوتی ہے اس کی۔ تو ایک آدمی ایک جھوٹ جب بولتا ہے تو اس جھوٹ کے دفاع کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے کئی جھوٹ اور بھی بولتا ہے، بلکہ کئی حرکتیں جھوٹی کرتا ہے، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کتنے اور جھوٹ بول دیتا ہے، تو اس کی زندگی میں بگاڑ آتا ہے۔ اور پھر یہ جو جھوٹ بولتے بولتے سوچ بگڑتی ہے انسان کی، اس کی سوچ بگڑتی، جرت اس کی گناہوں کی پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر اعمال میں بھی اس کے گناہ آنے لگتے ہیں۔ لیکن وہی آدمی جب سچائی پر مبنی باتیں کرنے لگتا ہے تو پھر اس کی زندگی میں بھی سچائی اور نکھار اور سدھار اور صفائی آتی ہے، صفائی آتی ہے۔ جب اپنے دامن کو صاف رکھتا ہے تو بقیہ زندگی میں بھی زبان کو صاف رکھنے سے باقی زندگی میں بھی سدھار اور سچائی آتی ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات یہاں پر ہم کو ملتی ہے کہ اقوال میں سچائی افعال میں سچائی لاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی صحیح ہو، اس میں سدھار آئے، اپنی زبان کو ہم صحیح کریں، اللہ ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ محمد بن صالح بن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں ومن فوائد الحدیث ان الاعمال الصالحہ یقود بعضها الى بعض۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث میں ایک فائدہ یہ بھی ہے، اس حدیث سے ایک علمی نقطہ یہ بھی ملتا ہے کہ نیک اعمال، ایک نیک عمل دوسرے نیک عمل کی طرف لے جاتا ہے۔ نیکی کا فائدہ کیا ہے؟ ایک نیکی اور دوسری نیکیوں کی قوت پیدا کرتی ہے۔ سچائی کا اہتمام کرنا نیکیوں کے اہتمام کی طرف لے جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ان الاعمال الصالحہ یقود بعضها الى بعض، نیک اعمال، ایک نیک عمل دوسرے نیک اعمال کا ذریعہ بنتا ہے۔ گویا کہ زمین میں ایک بیج بونے سے جیسے ایک پیڑ اور ایک جو ہے یعنی پیداوار ہوتی ہے اور اس میں کئی بیج ہوتے ہیں، تو اسی طرح سے جب ایک انسان ایک نیکی کرتا ہے تو دنیا میں اللہ کی طرف سے انعام یہ ہوتا ہے کہ اس کو اور بھی نیکیوں کی توفیق ملتی ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ تو کہا کہ سچائی کا اہتمام کرو، قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کی اصلاح ہم کریں گے۔ اللہ نے اپنی طرف یعنی اس کی طرف نسبت کی ہے، تو یعنی یہ چیز یا پھر اللہ تعالیٰ خود انسان کے اعمال کی اصلاح کرے گا۔ کہتے ہیں کہ ان الاعمال الصالحۃ یقود بعضها الى بعض لقوله یہدی الی البر وهو كذلك، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ ووجهه ان الانسان اذا صبر على الطاعة تمرن عليها، کہتے ہیں کہ یہ اس اعتبار سے کہ جب ایک انسان کسی طاعت پر جمع رہتا ہے اس کا عادی بن جاتا ہے۔ وصارت كالغزيرة له وسهل عليه ان يسابق في الخيرات، ایک بھلائی پر جب ایک انسان ٹکا رہتا ہے تو وہ بھلائی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے اور اس کے مزاج کا حصہ بن جاتی ہے، اور پھر اس کے لیے نیکیوں میں سبقت کرنا، تیزی سے جلدی سے نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ایک انسان جب ایک بھلائی پر ٹکا رہتا ہے، مشقت کے باوجود بھی اس پر جمع رہتا ہے، تو وہ نیکی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ وہی نیکی نہیں بلکہ دوسری نیکیوں میں بھی آگے بڑھنا، مسابقت کرنا، دوسروں سے آگے بڑھنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو کہا کہ علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر وإن البر یہدی الی الجنہ، تو یہ بات شیخ ابن عثیمین نے کہی ہے۔ بر جنت کی طرف لے جاتی ہے، یہ قرآن میں بھی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ الانفطار میں اور دوسرے مقامات پر کیا کہا؟ سورہ الانفطار آیت نمبر 13 اللہ فرماتا ہے ان الابرار لفی نعیم، بر کرنے والا جس کی زندگی میں بر کا معنی ہوتا ہے اعلیٰ قسم کی نیکی، ایسی نیکی جس پر انسان دوام کے ساتھ قائم رہے، تو بر کرنے والے کو بر کہتے ہیں، اس کو یاد رکھیے۔ جو آدمی بر کا اہتمام کرتا ہے اس کو بر کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہے ابرار۔
نیکی کا اہتمام کرنے والے۔ اللہ نے فرمایا ان الابرار لفی نعیم، یہاں پر آپ دیکھیں گے انا بھی ہے جو یقینی بات کے لیے بولا جاتا ہے، بے شک، یقیناً، بالتحقیق، ان، اور اس کے آگے لام بھی ہے، لفی، صرف فی نہیں کہا، یوں نہیں کہا الابرار فی نعیم، نہیں، ان الابرار لفی نعیم، یقیناً نیک لوگ، بالکل پکی بات ہے، جنت کی نعمتوں میں ہوں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو انسان نیکی کا اہتمام کرتا ہے اس کے لیے جنت ہے، اس کے لیے جنت ہے۔ تو حدیث بھی یہ بتا رہی کہ ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ، سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے، قول کا حق، قول کی اصلاح عمل کی اصلاح کی طرف لے جاتی ہے، اور جب عمل کی اصلاح ہوتی ہے تو پھر انسان کے انجام اچھا ہوتا ہے، قول اچھا ہوا تو عمل اچھا، عمل اچھا تو انجام اچھا، اور آدمی جنت میں جاتا ہے۔ اس سورہ الانفطار میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابرار جنت میں ہوں گے۔ یہاں پر ایک بات یہ آئی ہے کہ حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ ایک آدمی سچ بولتا رہتا ہے، ان الرجل لیصدق ویتحری الصدق، ایک آدمی سچ بولتا رہتا ہے اور سچ کا اہتمام کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں وہ سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک خیر کا اہتمام کرتے 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 ایک انسان کے اندر وہ عمل صفت بن جاتا ہے، اس کا لازمی حصہ اس کی شخصیت کا بن جاتا ہے، اور پھر اللہ کے ہاں اس کو وہ مقام بھی مل جاتا ہے، اللہ کے ہاں اس کو سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک بار سچ بول دیا فائدے کے لیے تو سچا ہو گیا؟ نہیں، ہمیشہ سچ بولتا ہے، سچ کا اہتمام کرتا ہے، جھوٹ سے بچتا ہے، تو سچ بولتے 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 اس کی زندگی میں سچائی آ جاتی ہے، اور پھر اللہ کے ہاں بھی وہ سچا قرار پاتا ہے۔ تو اعمال کے دوام سے اوصاف پیدا ہوتے ہیں۔ کبھی تو صبر کیا تو صابر ہو جاتا ہو؟ نہیں۔ ہفتے میں ایک بار نماز پڑھ کے نمازی بن جاتا ہو؟ نہیں۔ رمضان میں ایک آدھ روزہ رکھ دیا، روزہ دار بہت روزے رکھتا ہے؟ نہیں۔ وصف اور صفت پانے کے لیے عمل کی تکرار اور اس پر دوام اور مداومت ضروری ہے۔ آدمی، حدیث بتا رہی، آدمی سچ بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، سچ کا اہتمام کرتا رہتا ہے مشقت کے باوجود، سچ کے اہتمام اس کی زندگی میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں وہ صدیق لکھ دیا جاتا ہے، بہت سچا۔ تو معلوم ہوا کہ سچائی زندگی میں جب اس کا معمول بن جائے تب جا کر اس کو صدیق کا لقب ملتا ہے، یوں ہی نہیں ایک آدھ سچ بول کے آدمی سچوں میں شامل ہو جائے، نہیں، اس کی زندگی میں مسلسل اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ قولہ یصدق ای یلازم الصدق فی اقوالہ و فعالہ، اپنے قول و عمل میں سچائی کا اہتمام کرتا ہے، ویتحری الصدق ای یقصدہ ویعتنی بہ ویجتہد فیہ، کہ سچ کا ارادہ کرتا ہے۔ یتحری الصدق کا مطلب کیا ہے؟ سچ کا ارادہ کرتا ہے اور سچ کی رعایت کرتا ہے، اس کا اہتمام کرتا ہے، اور سچ کے لیے مجاہدہ کرتا ہے۔ سچ بولنا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا ہے، کبھی سچ بولنے سے اپنا نقصان بھی ہوتا ہے، سچ بولنے میں کبھی کبھی انسان کو نقصان بھی ہوتا ہے، لیکن آدمی ایسے وقت میں بھی سچ بولے کہ جس میں یعنی انسان مفاد اور نقصان سے اوپر اٹھ کے اللہ کے ہاں اپنے مقام کو دیکھے، مفاد کی بجائے معاد کی فکر انسان کو ہو، اور آدمی بولے جو حق بات ہے، بولے سچائی کا اہتمام کرے۔ جب ایسا معاملہ اس کی زندگی میں ہوتا ہے تو پھر جا کے اس کی زندگی اللہ کے ہاں مقبول بنتی ہے، اور ایسے انسان کو اللہ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ سچا ہے، صدیق اعلیٰ مرتبہ ہے، صدیق اعلیٰ مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، سورہ نساء آیت نمبر 69۔ کیا آیت ہے؟
جو شخص بھی اللہ کی فرما برداری کرتا ہے اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے، تو ایسے لوگ، جو بھی لوگ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہ لوگ آخرت میں انہی کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ کون؟ من النبیین، جو انبیاء ہیں، انبیاء ہیں، یہ تبعیض کے لیے نہیں، جنس کے لیے من، یہ انبیاء ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی کہ بعض انبیاء پر انعام کیا، سارے نبیوں پر کیا۔ من النبیین، جو نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، وحسن اولئک رفیقا، اور رفاقت کے اعتبار سے کتنے اچھے لوگ ہیں یہ آیت بتا رہی کہ لوگوں میں 4 مرتبے ہوتے ہیں، کامیاب لوگ جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ سورہ فاتحہ میں مانگتے اللہ تعالیٰ سے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ میں صراط مستقیم کی ہدایت دے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ کن پر انعام ہوا اس آیت میں بتایا گیا ہے۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے کی تفسیر کرتا ہے۔ وہاں بات مبہم اور مجمل رکھی گئی، وہ کون لوگ ہیں؟ یہاں بتایا گیا وہ کون لوگ ہیں۔ کون ہیں؟ 4 طبقے ہیں، اوپر سے نیچے تک۔ کیسے؟ سب سے اوپر من النبیین، سب سے اوپر کون لوگ ہیں؟ نبی، سب سے اونچا درجہ نبیوں کا۔ اس کے بعد صدیق، اس کے بعد شہید، اس کے بعد صالح۔ تو آپ دیکھیے کہ صدیق کا مرتبہ نبوت کے بعد ہے، انبیاء کے بعد مرتبہ کس کا ہے بندوں میں؟ صدیقین کا ہے۔ تو ایک آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں وہ صدیق شمار ہونے لگتا ہے، یعنی وہ اونچا مرتبہ اس کو مل جاتا ہے جو نبیوں کے بعد والا مرتبہ ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ابوبکر صدیق کو دیکھیے آپ، کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حق کو سنا فوراً ایمان لائے۔ معراج کا واقعہ آپ دیکھیے، تبھی تو ان کو صدیق کہا گیا، کہ سارے لوگوں نے انکار کر دیا، مذاق اڑانے لگے کہ دیکھو راتوں رات بیت المقدس گئے اور آسمانوں کی سفر کی، آسمانوں کا سفر کیا ایک رات میں، کیسے ہو سکتا ہے؟ جھوٹ ہے، نعوذ باللہ۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کوئی ایسا ہو سکتا ہے؟ کہ نہیں، کہ دیکھو آپ کے ساتھ ہی بول رہے ہیں ایسا، آپ کے ساتھ بول رہے ہیں ایسا، کہا وہ بول رہے ہیں، کہا کہ ہاں تو پھر وہ بول رہے ہیں تو صحیح ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک رات میں ایسا سفر کیا ہے، پھر صحیح ہے۔ کہا ایسی کیسا؟ کہا ہاں میں تو اس سے بھی بڑی بات مانتا ہوں کہ ایک دن میں کئی بار جبریل آسمان سے آ کر ہمارے نبی کو خبر دیتے ہیں۔ وہ آسمان سے آ سکتے ہیں تو یہ آسمان تک کیوں نہیں جا سکتے؟ فرشتہ آ کے اگر آسمان سے ایک دن میں کئی بار آ سکتا ہے تو ایک بار میرا نبی چلا گیا کیا بڑا مسئلہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس واقعے پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو صدیق کا لقب دیا، کہ حق کا فوراً اعتراف کرنے والا، بغیر شک کیے اس کو قبول کرنے والا، سچائی کو مان لینے والا، سچائی کا اقرار کرنے والا، سچ بولنے والا، اور جو حق قبول کر لیا اس حق کے سارے تقاضوں کو پورا کرنے والا، پھر اس کے لیے ہر قسم کی تکلیف نقصان برداشت کرنے کے لیے تیار، اور جو وہ حق مطالبہ کریں عملی سطح پر اس کو پورا کرنا۔ صدیق، دل کا سچا، زبان کا سچا، عمل کا سچا۔ تو یہ کون؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ تو سچا اس کو کہتے ہیں۔ تو آدمی سچ کا اہتمام کرتے 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 وہ چیز اس کا معمول بن جاتی ہے۔ جب اس کی زندگی میں سچائی آ جاتی ہے، اس کے زندگی کے سارے گوشوں کو اپنے نور میں وہ چیز سمیٹ لیتی ہے سچائی، تو پھر ایسا آدمی اللہ کے نزدیک صدیق کہلاتا ہے۔ یہ سچا ہے، ہر اعتبار سے سچا ہے۔ اللہ ہم سب کو بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اس کے برعکس، اس کے بالمقابل فجور کا معاملہ ہے۔ کہا کہ وَإِنَّ الْفُجُورَ، یعنی وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي لِلْفُجُورِ، جھوٹ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور جھوٹ جہنم کی آگ کی طرف لے جاتا ہے۔ یہاں پر کیا کہا؟ فجور، جھوٹ فجور کی طرف لے جاتا ہے۔ شیخ صالح الفوزان کہتے ہیں کہ الفجور
هو الخروج عن طاعت اللہ عز وجل۔ فجور کہتے کس کو ہے؟ فاسق فاجر جب ہم کہتے ہیں فجور کے معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ الفجور هو الخروج عن طاعت اللہ، اللہ کی فرما برداری سے نکل بھاگنے کو فجور کہتے ہیں۔ جب زندگی میں جھوٹ آتا ہے تو گناہ بھی آتے ہیں جو کہ اللہ کی طاعت سے خروج ہے۔ جب زندگی میں زبان کا جھوٹ آتا ہے تو عمل کا باطل بھی آتا ہے، عمل کے اعتبار سے بھی جھوٹ اور حق کی مخالفت زندگی میں آتی ہے۔ صنعانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سبل السلام میں، وَأَصْلُ الْفُجُورِ الشَّقُّ، فجور کی اصل کیا ہے؟ شق۔ فجر مطلب ہوتا ہے فنفجرت، یعنی جو انفجار جس کو کہتے ہیں وہ پھٹنے کو کہتے ہیں، پھٹنے کو کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اصل الفجور الشق فهو شق الدیانہ، انسان کی دینداری کا پھٹ جانا، اس کے دامن دینداری کا پھٹ جانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ فجور ہے۔ وَيُطْلَقُ عَلَى الْمَيْلِ إِلَى الْفَسَادِ، اور فجور کا لفظ بولا جاتا ہے فساد اور بگاڑ کی طرف میلان ہونے کو، انسان کا رخ بگاڑ کی فساد کی طرف ہو۔ وَعَلَى الْإِنْبِعَاثِ فِي الْمَعَاصِي، اور انسان کا گناہوں کی طرف بڑھنا، اس کے اندر اس کے دل میں جذبات کا پیدا ہونا گناہوں کے۔ وَهُوَ اسْمٌ جَامِعٌ لِلشَّرِّ، اور کہتے ہیں کہ فجور کا جو لفظ ہے ایک جامع لفظ ہے جس میں سارا شر سمیٹ لیا جائے تو آ جاتا ہے، سارے شر فجور میں آ جاتے ہیں، ساری برائیاں اس میں آ جاتی ہیں۔ معلوم ہوا کہ جب زبان جھوٹ بولنے لگتی ہے تو زندگی میں گناہ آنے لگتے ہیں۔ زبان جب جھوٹ بولنے لگتی ہے گویا کہ جہاز میں سوراخ کر دیا آپ نے، اب سارا پانی جو ہے جہاز میں آئے گا، اب جہاز ڈوب جائے گا۔ تو زبان کے راستے سے زندگی میں گناہ داخل ہوتے ہیں۔ جب زبان جھوٹ بولنے لگتی ہے تو باطل اعمال بھی زندگی میں آنے لگتے ہیں، دروازہ انسان خود اس کے لیے کھولتا ہے۔ تو سبل السلام میں علامہ صنعانی کہتے ہیں کہ فجور کی اصل جو ہے یہ پھٹنا ہے۔ تو انسان کا گویا کہ لباس پھٹ گیا اور اس کے جسم کے حصے دکھائی دینے لگے، کیونکہ لباس جو ہے یہ دینداری ہوتا ہے۔ تو دینداری کے پھٹ جانے، اور جیسے کوئی چیز گر جائے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، بکھر جائے، کانچ کا گلاس زمین پہ گر کے پھٹ گیا اور ٹوٹ گیا اور بکھر گیا، اس طرح سے دینداری کا منتشر ہو جانا یہ جھوٹ ہے، یہ فجور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انجام کیا بتایا فاجر اور فجار کا؟ کہا کہ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، فجار جہنم کی آگ میں جائیں گے، جھلسا دینے والی آگ جہیم، یہ اس کا ایندھن بنیں گے۔ فجار جہنم میں جائیں گے، اس سورہ الانفطار میں آیت نمبر 14 میں اللہ نے کہا۔ بلکہ ساتھ ہی کہا ایک جگہ سورہ غافر میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، جھوٹے کے بارے میں کیا کہا؟ یہ تو فجار کے بارے میں ہوا کہ جہنم میں جائیں گے انجام کے اعتبار سے، لیکن جھوٹ کا نقصان دنیا میں کیا ہے؟ جھوٹ کا نقصان یہ ہے کہ انسان اللہ کی ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ جب زندگی میں جھوٹ آتا ہے تو پھر ہدایت نکلتی ہے، ہدایت سے محرومی زندگی میں آتی جب آدمی جھوٹ بولنے لگتا ہے، جھوٹ پر عمل کرنے لگتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، سورہ غافر آیت نمبر 28۔ اللہ تعالیٰ راہ نہیں سجھاتا، اللہ تعالیٰ رہنمائی نہیں کرتا ہے، اللہ راہ نہیں سجھاتا، ہدایت نہیں دیتا، کس کو؟ من ہوا مسرف کذاب، ایسے انسان کو جو اسراف کرتا ہے، اللہ کی حدیں پھلانگ جاتا ہے، اللہ کی حدیں جو اللہ نے حدیں قائم کی ہیں ان کو پھلانگتا ہے، اسراف کرتا ہے، حدیں پار کرتا ہے، اور کذاب جھوٹا ہے، ایک نمبر کا جھوٹا۔ اللہ ایسے کو ہدایت نہیں دیتا۔ معلوم ہے کہ جس کی زندگی میں جھوٹ آتا ہے اور جھوٹ پر دوام، کذاب کب بنتا ہے آدمی؟ جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، انسان جب بولنے لگتا ہے اس کی زندگی سے جو چیز نکلتی ہے وہ ہدایت ہے، یہ دنیا کی سزا اس کے لیے ہوتی ہے، وہ ہدایت والے راستے سے ہٹ کے گمراہی کے راستے پر چلا جاتا ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ جھوٹ کو ہلکا نہ سمجھے، وہ سچ پر قائم رہے، سچ بولنے والا ہو اور سچ کے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہو۔
تو یہ ایک حدیث ہم نے دیکھی جو ایک بہت ہی عظیم الشان حدیث ہے، جس میں انسان کی اصلاح دنیاوی اعتبار سے اور اس کے اچھے انجام کو اخروی اعتبار سے بتایا گیا ہے کہ دنیا میں سچ بولنے کا فائدہ کیا ہے، زندگی میں سدھار، زندگی اچھی دنیا کی، اور سچ بولنے کا فائدہ آخرت میں کیا ہے کہ آخرت میں انجام بھی اس کا اچھا۔ تو یہ بہت ہی عظیم الشان حدیث ہے جس کو اصلاح میں اپنی زندگی کے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ سچ بولنے والے کو بہت زیادہ ریہرسل نہیں کرنا پڑتا، جھوٹ بولنے والے کو کرنا پڑتا ہے، کیوں؟ اس کو یاد رکھنا پڑتا ہے۔ اس لیے بعض لوگوں نے کہا کہ جھوٹے کی یادداشت اچھی ہونی چاہیے، کیوں؟ اس کو ایک بات بولا، اس کو ایک بات بولا، اس کو ایک بات بولا، یاد رکھنا مشکل ہو جاتا اور پکڑا جاتا۔ سچے آدمی کو کچھ یاد رکھنا پڑتا نہیں، جو ہوا وہ بتا رہا، جو ہے وہ بول رہا۔ بہت زیادہ پریکٹس کرنا، بیٹھ کے اس کو میڈیٹیشن نہیں کرنا پڑتا، اس کو جو ہے وہ بتا دیتا ہے۔ تو سچائی میں قوت ہے، جھوٹ کمزور ہے۔ جھوٹ انسان کو کمزور کر دیتا ہے، کھوکھلا کر دیتا ہے، لیکن سچا انسان آپ دیکھیے ٹھوک پیٹ کے مضبوط بات کرتا ہو، جھوٹا انسان اس کی بات نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ تو گڑبڑ ہے، اس میں مضبوطی نہیں ہوتی ہے۔ اعلیٰ کل حال اللہ تعالیٰ ہم کو سچ بولنے والا بنائے، جھوٹ سے بچنے والا بنائے۔ میں سمجھتا ہوں کچھ وقت ہے تو ہم اپنی اگلی حدیث کو بھی شروع کرتے ہیں۔ دوسری حدیث ایک ایسی حدیث ہے جو باب الترہیب من مساوی الاخلاق میں گزر چکی ہے۔ کیا حدیث ہے؟ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم الظن فإن الظن اکذب الحدیث، متفق علیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم الظن، خبردار گمان سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث، اس لیے کہ گمان سب سے جھوٹی بات ہے۔ کیونکہ پچھلی حدیث میں جھوٹ کا تذکرہ آیا، اس لیے ابن حجر نے یہاں پر جھوٹ سے متعلق حدیث بیان کر دی، لیکن یہ تکرار ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے باب میں یہ حدیث آ چکی ہے۔ اسی لیے شیخ محمد ابن صالح ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں ممکن ہے ابن حجر رحمہ اللہ کو یہاں پر وہم ہوا ہو اور انہوں نے اس حدیث کو یہاں پر ذکر کیا، کیونکہ دوسری بار یہ حدیث لا رہے ہیں اور اس باب سے اس کی کوئی خاص مناسبت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اچھے اخلاق سے متعلق یہ باب ہے، اس میں برے اخلاق والی حدیث کی ضرورت نہیں تھی، تو ممکن ہے کہتے ہیں کہ ان کو وہم ہوا ہو اور انہوں نے اس حدیث کو اس کتاب میں یہاں پر لکھ دیا ہو، لیکن چونکہ حدیث ہے اس لیے اس تعلق سے کچھ باتیں ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ اس وقت میں جب ہم نے اس حدیث کے بارے میں گفتگو کی تھی، اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہاں بدگمانی مراد ہے، کہ لوگوں سے بدگمانی کرنا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ شاید وہ ایسا کر رہا ہے اس لیے کہ میرا برا چاہتا ہے، اس لیے شاید ایسا کر رہا ہوگا، یا کوئی آدمی آپ نے دیکھا فلاں جگہ کھڑا ہے، شاید یہ کسی تھیٹر کے قریب کوئی راستے پر دکھائی دیا آپ کو تو شاید فلم دیکھنے جا رہا، یا شراب خانے کے باہر دیکھا تو شاید شراب پینے جا رہا۔ تو کسی کے بارے میں برا گمان کرنا، کہا کہ یہ مت کرو، خبردار اس سے بچو، بدگمانی سے بچو۔ اسی لیے علماء نے کہا یہاں پر ایاکم الظن جو کہا گیا ہے، یہ کسی کے بارے میں برا گمان رکھنا، بدگمانی سے بچو۔ کیوں؟ فإن الظن اکذب الحدیث، اس لیے کہ بدگمانی جھوٹی بات ہے، کیونکہ آپ کے پاس کوئی بیس نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی بنیاد نہیں ہے جس پر آپ اس کو قائم رکھو۔ آپ بس آپ کے دل میں بات آ گئی اور آپ نے اس کو اچھا معنی دینے کی بجائے برا معنی چنا، تو اس کی کیا بنیاد ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے، اس لیے کہ اس کے لیے کوئی پختہ ثبوت آپ کے پاس نہیں ہے۔ جو چیز دلیل کے ثبوت کے بغیر ہو اور تہمت ہو کسی پر، چاہے وہ اپنے دل ہی میں کیوں نہ ہو، زبان سے نہیں بولا کچھ، بدگمانی دل میں کرتا ہے آدمی، تو دل میں آپ نے اس پر تہمت لگائی بغیر کسی دلیل کے، صرف امکانی اعتبار سے پاسبل ہے وہ ایسا کر رہا ہوگا، تو ایسا تو آپ کے بارے میں بھی کوئی سوچ سکتا ہے، کیا آپ اس کو پسند کریں گے؟ نہیں، تو پھر دوسروں کے بارے میں آپ کیوں اس کو پسند کرتے ہو؟ لہٰذا کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا یہ بری بات ہے، لیکن ہم اس حدیث پہ اس اعتبار سے گفتگو نہیں کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ کیا فی نفسی ہی گمان برا ہے، اور گمان کی گنجائش کتنی، اور کیا گمان برا ہے۔ وہاں ہم نے صرف لوگوں کے بارے میں بدگمانی کے اعتبار سے کچھ باتیں دیکھی تھی، ہم اس کو
فی نفسی ہی گمان کے بارے میں دیکھیں گے تاکہ اس تعلق سے کچھ زیادہ علمی اعتبار سے ہمارے لیے فائدے کی بات معلوم ہو۔ جرجانی کہتے ہیں کہ گمان کیا ہے؟ حدیث میں آکے ایاکم الظن، تو ظن سے مراد کیا ہے؟ ظن جس کو ہم ہمارے یہاں کہتے ہیں اس کی جمع ہے ظنون۔ کہتے الظن هو الاعتقاد الراجح مع احتمال النقیض۔ کہتے کہ ظن کہتے ہیں ایسی چیز کو، ایسے اعتقاد کو، دل کے اعتقاد کو، دل میں جو آدمی بات مان رہا ہو، الاعتقاد الراجح، دو چیزیں ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے، تو ایک انسان کسی ایک کو ترجیح دے کہ زیادہ ممکن یہ ہے، لیکن کوئی پختہ ثبوت اس کے پاس نہ ہو، اور اس کا اپوزٹ بھی ممکن ہو، تو ایسا یعنی اعتقاد دل میں اگر کسی کے ہو تو اس کو گمان کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نے آسمان میں دیکھا بادل، اور بادل کالے ہیں، کالے بادل آسمان میں ہونا اس بات کی علامت ہے کہ بارش ہوگی۔ آپ کہہ رہے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج شاید بارش ہوگی، یہ اس کو ظن کہتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ ہو، لیکن زیادہ امکان کس چیز کا ہے؟ ہونے کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علامات ایسی ہیں۔ تو ایک انسان دونوں چیزوں کا احتمال ہے، لیکن دونوں میں سے ایک کو ترجیح دے جبکہ دوسرا بھی ممکن ہو جو اس کا اپوزٹ ہے، اس کی نقیض ہے، تو ایسے اعتقاد کو جو راجح ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظن، اس کو کہتے ہیں گمان۔ کہتے ہیں وَيُسْتَعْمَلُ فِي الْيَقِينِ وَالشَّكِّ، اور ظن کا لفظ عربی میں دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یقین کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور شک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی کہے کہ یہ گمان ہے، تو یقین بھی ہو سکتا ہے اور شک بھی ہو سکتا ہے۔ اب تعریفات جو جرجانی کی کتاب ہے اس میں انہوں نے یہ بات بیان کی ہے۔ ابن منظور اپنی کتاب لسان العرب میں کہتے ہیں، جو عربی کی ڈکشنری ہے، کہتے الظن شک و یقین، ظن شک بھی ہوتا ہے اور یقین بھی ہوتا ہے، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ الا انہ لیس بیقین عیان انما ہوا یقین تدبر۔ جب یقین کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے تو وہ یقین مشاہدے والا نہیں ہوتا کہ دیکھا اس نے اور اس نے یقین کیا اس بات پہ، بلکہ یقین تدبر والا ہوتا ہے، غور و فکر کر کے یقین ہوتا ہے۔ تو عقل کی سطح پر انسان غور و فکر کر کے جس چیز کو مانتا ہے اس کو ظن کہتے ہیں۔ لیکن جو چیز مشاہدے سے ہوتی کہ فلاں صاحب آئے، تو یہ نہیں کہہ سکتے میرا گمان ہے کہ وہ آئے، نہیں، وہ تو بالکل یقین ہے۔ لیکن اگر کسی انسان کو آنے والے کی آہٹ سنائی دی تو آدمی کہے کہ لگتا ہے کہ فلاں صاحب آ گئے، تو یہ کیا ہے؟ یہ گمان ہے۔ تو کہتے ہیں کہ الا انہ لیس بیقین عیان انما ہوا یقین تدبر فاما یقین العیان فلا یقال فیہ الا علمہ۔ جو انسان کا یعنی بالکل عین الیقین جس کو آپ کہیں، دیکھ کے یقین ہوتا ہے، اس کو علم کہا جاتا ہے، اس کو ظن نہیں کہیں گے۔ جو مشاہدے کے نتیجے میں انسان کا یقین پیدا ہو اس کو علم کہا جاتا ہے، اس کو گمان نہیں کہتے ہیں۔ تو لسان العرب میں یہ بات ابن منظور نے کہی ہے۔ قرآن کریم میں اہل ایمان کے گمان کو یقین کے معنی میں ذکر کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے سورۃ الحاقہ میں آیت نمبر 19 کا پڑھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابُهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ۔ تو جس کا نامہ اعمال، جس کے اعمال کی کتابچہ، اس کی نیکیوں کا اور گناہوں کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں، رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا دیکھو میری کتاب پڑھو اس کو۔ تو خوشی خوشی وہ کہے گا دیکھو میری کتاب، دیکھو پڑھو، اس میں کتنی زبردست بات ہے، یعنی خوشی خوشی وہ اپنی کتاب دوسروں کو دکھائے گا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے گمان تھا کہ حساب ہونے والا ہے۔ یہاں پر ظننت یقین کے معنی میں ہے، مجھے پکا یقین تھا کہ ایک دن حساب ہونے والا ہے، لوگوں کے اعمال کا محاسبہ ہوگا۔ انی ظننت، یہاں پر ظن کا لفظ ہے
لیکن مراد اس سے کیا ہے؟ یقین. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو ایسا انسان جس کو دنیا میں یقین تھا کہ آخرت میں حساب ہونے والا ہے اور اس کا نام اعمال اس کے اچھے ہونے کی وجہ سے اس کے دائنے ہاتھ میں دیا گیا، ایسا انسان ایسی زندگی میں ہوگا جو بہت ہی نعمتوں والی ہوگی. تو یہ سورہ الحاقہ کی آیت ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں قولہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے گمان تھا کہ حساب ہونے والا ہے. انی ملاق حسابیہ، میرا حساب ضرور ہوگا آخرت میں. کہتے ہیں کہ یقول ایقنت، مجھے یقین تھا. اس سے مراد کیا ہے؟ یقین. امام ابن جریر الطبری نے یہاں پر اس کو ذکر کیا ہے. میں سمجھتا ہوں وقت ہمارا ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ ظن سے متعلق کچھ باتیں فقہی اعتبار سے بھی انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے. تو بدگمانی لوگوں سے نہیں کرنا چاہیے، لیکن ظن کا لفظ جو ہے یقین کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کی اہمیت دین میں کیا ہے انشاءاللہ اس کو ہم دیکھیں گے. اس لیے کہ بہت سارے لوگ علی الاطلاق گمان کو غلط کہتے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. انشاءاللہ ہم اگلے درس میں اس کے بارے میں بھی کچھ باتیں دیکھیں گے. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم. اللہ تعالیٰ شیخ محترم جزائے خیر عطا فرمائے. اور انشاءاللہ جیسا کہ اعلان کیا گیا کہ آنے والے دنوں میں 5 بجے سے لے کر کے 6:30 بجے تک انشاءاللہ یہ نشست جاری رہے گی، تقریباً 1.5 گھنٹہ. اور انڈیا کے ٹائم کے مطابق 7:30 سے لے کر کے 9 بجے تک. اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ ہم جو کچھ سیکھیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، عمل کے اندر بھی اضافہ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں مکارم اخلاق ہمارے اندر پیدا کرے، اور شیخ کے درجات کے اندر اللہ تعالیٰ بلندی عطا فرمائے. اسی پر مجلس کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اجر سے نوازے. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ.